السلام علیکم ساتھیو، اوپینین لینڈ میں ایک بار پھر آپ کو تہہ دل سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اس گزرتے سال کے ساتھ 2023 کے اختتام کی طرف ہم بڑھتے ہوئے نومبر کا مہینہ ختم ہوتے ہوئے دسمبر چڑھ رہا ہے، تو بہت سے لوگ نئے سال کی بہت سی سوچیں، نئے ارادے، امیدیں باندھتے ہیں، ریزولوشنز بناتے ہیں اور بہت ساری سیلیبریشنز کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں پوری دنیا میں۔ اور بہت سے لوگ میرے ایسے جو ناسٹیلجیا کا شکار ہوتے ہیں، جو یاد ماضی کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں، ان کو جو گزرے سارے سال ہوتا ہے اور جو اس سے پہلے کی زندگی ہوتی ہے، اس میں گزارے گئے مختلف لمحات، وقت، لوگ، ان لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی خوبصورت یادیں، وہ لوگ جو ہماری زندگیوں میں تھے اور اب نہیں ہیں، موجود نہیں ہیں، بچھڑ گئے، قدرت لے گئی ان کو اس دنیا سے، یا جو وہ لوگ جو ہمارے پاس ہیں لیکن ہم سے دور ہو گئے، کہ پردیش چلے گئے، دوسری جگہوں پہ چلے گئے، اور وہ دوست احباب کا وہ جو حلقہ تھا وہ چھن گیا، وہ والا وقت جب زمانہ طالب علمی کے وقت جو کب نہیں رہے، وہ اچھی اور بہت سی یادیں ہوتی ہیں جو انسان کی، ان کو یاد کرتے ہیں، پرانے وقتوں کو یاد کرتے ہیں، پرانے گھر کو یاد کرتے ہیں، پرانے گھروں کو یاد کرتے ہیں جہاں سے ہم نکلے تھے، جہاں پہ ہماری بچپن، نوجوانی، ٹین ایج سب گزری ہوں، جہاں پہ ہم نے بہت سے خواب بنے ہوں۔ ہم جیسے لوگ ان کو یاد کرتے ہیں اور ان بہت سی خواہشات جو ہم نے بنی تھیں اور وقت نے ان کو پامال کر دیا، کچھ پوری ہوئیں، کچھ نہیں ہوئیں، کچھ نئی ارادے، امیدیں وقت نے اور نئے خواب ہمارے اندر آنکھوں میں بن دیے۔ اور خواہشوں کا جنگل ایسا ہے دوستوں کہ اس سے کبھی نکل نہیں ہوتا۔ پرانا گھر جو ہے انسان کی زندگی میں ایک بہت پرانے خزانے کی طرح ہوتا ہے، جہاں آپ کی یادوں کا اور آپ کے جذبات کا اور آپ کے احساسات اور آپ کے رشتوں کا خزانہ باقاعدہ موجود ہوتا ہے، دفن ہوتا ہے۔ وہ گھر نہ رہیں، وہ جگہ نہ رہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نئی جگہوں پہ چلے جائیں گے تو زندگی میں اور تبدیلی آ جائے گی، تغیر آ جائے گا، کوئی بہت بہتر ہو جائے گا، بہت خوبصورت اور باکمال آپ ہو جائیں گے۔ معاشی اور معاشرتی ترقی بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی کا ہجرت اور آگے کو بڑھنے کا عمل بھی زندگی کا ایک بہت اہم جزو ہے، جس سے ہم ہرگز منکر نہیں ہو سکتے کہ انسان اپنی زندگی میں انسان بہت دنیا گھومتے ہیں، کچھ لوگ ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی محلے، ایک ہی گاؤں، ایک ہی بستی میں یہ ساری زندگی گزار دیتے ہیں، اور کچھ لوگ جگہ جگہ گھوم کے پھر واپس پلٹ کے اسی اپنے پرانے اپنے شہر، اپنے آبائی گھر، اپنی جگہوں پہ آ جاتے ہیں، یا ان جگہوں کو یاد کرنے کے لیے ان کا سفر کرتے ہیں اور وہاں آ کے ان کو دیکھتے ہیں۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ ماضی میں اس کو رہنے کی یادیں سمیٹتا ہے، چاہے وہ اس وقت ابھی جو وقت گزر رہا ہوتا ہے اس کو شاید ہم اس میں تلخیاں بھی ہوتی ہیں، تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، مشکلات بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کو جھیل کے جب انسان آگے چلے جاتا ہے اور نئے چیلنجز کا سامنا کرتا ہے، نئی سوچ اور نئی امنگیں بھی ہوتی ہیں، نئے ارادے بھی ہوتے ہیں، لیکن اتنی ہی سخت مشکلات اور آ جاتی ہیں، تو انسان کو پرانا وقت اچھا لگتا ہے۔ اور پرانا وقت اگر نہ ہو اور وہ پرانے لوگ اور یادیں اگر ساتھ نہ ہو تو انسان کی زندگی بے معنی بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک خزانہ ہے جس میں جا کے کبھی کبھی جیسے آپ کچھ وقت لمحے آپ سب سے کٹ کے آپ کسی ایسی جگہ پہ گوشہ تنہائی میں جانا چاہتے ہیں جہاں پہ جا کے آپ سکون تلاش کر سکیں، ان دوبارہ ارادوں کو باندھ سکیں، سوچ سکیں کہ کتنے خواب پورے ہوئے جو بہت اوائل عمری میں باندھے تھے، کتنے میں ناکامی ہوئی، کچھ ملے ہی نہیں، وہ گمشدہ محبتیں، وہ عزم، ارادے، وہ بہت بڑے بننے کا خواب، وہ معاشرے میں بہت ترقی اور بہت نام کمانے کے خواب، بڑے آدمی بننے کے خواب، جو ہمیں ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے بڑے انسان۔ وہ بڑا انسان کون ہوتا ہے؟ اصل میں اس کی ڈیفینیشن، اس کی تشریح اس وقت سمجھ میں آئی جب بڑے ہو گئے اور بہت بڑے ہو گئے، کہ بڑا انسان صرف وہ نہیں جس کے پاس مال و دولت بہت ہے، جس کے پاس بہت بڑا عہدہ، مقام، مرتبہ ہے، ترقی ہے، ہو سکتا ہے وہ اندر سے بہت چھوٹا انسان ہو۔ اصل بڑا انسان وہ ہے جس کے پاس جو بھی اس کو قدرت کی طرف سے عنایت کیا گیا ہو، بنگلوں میں چاہے رہتے ہو، چاہے جھونپڑی میں رہتا ہو، چاہے وہ ملازم ہو، چاہے وہ مالک ہو، چاہے وہ غلام ہو، چاہے آقا ہو، اہم بات یہ ہے کہ اس کے اندر اس کی روح کتنی سچی ہے، اس کا دل کتنا کھرا ہے، اور اس کے دل میں جذبات و احساسات اور دوسرے انسانوں کے لیے کیسے خیالات اور معاملات کیسے ہیں، وہ کیسا رویہ رکھتا ہے لوگوں کے متعلق، اور کیا لوگوں کو، دنیا کو کیا دے کے جا رہا ہے، کیا وہ دنیا میں آسانیاں بانٹ سکتا رہا ہے، کیا وہ آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف ہے اس کے پاس اگر خود آسانیاں نہیں ہیں تو بھی کیا وہ دوسرے کو کندھا دے سکتا ہے۔ اس کی بڑائی ایسی ہے کہ درگزر کرنا، عفو و درگزر کرنا، جو کہ ایک بہت بڑی صفت ہے انسان میں، کہیں رب تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، کیا وہ اس کے اندر موجود ہے، اور کیا وہ لوگوں کو معاف کر دینے کے ساتھ ساتھ اپنی معافی کا طلبگار ہے کہ نہیں۔ احساس جرم اور احساس گناہ اس کے اندر
اپنی کی ہی غلطیوں کوتاہیوں اور گناہوں کی ہے کہ نہیں۔ اصل تو انسان کی معراج یہی ہے کہ وہ اپنی محاسبہ ہر وقت کرتا رہے، سوچتا رہے، اور اپنی پرانے وقتوں میں جا کے بھی سوچے کہ کس وقت کہیں کیا غلطی، کیا کوتاہی، کسی کے ساتھ کیا زیادتی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے وہ آزمائش، وہ تکلیف، وہ سارا رنج و الم یا جو بھی مشکل آزمائش اس وقت میرے پہ کسی پہ بھی آئی ہوئی ہے۔ اگر انسان سوچے بیٹھے کہ میں نے ایسا کیا کیا تھا، کیا ہوا تھا، کیا میرے بڑوں سے کسی سے کیا غلطی ہوئی تھی، کیا کوئی ازالہ ممکن ہے، پوچھا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ سے، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، دوسرے انسان کا دل دکھ گیا ہے، تکلیف کسی کو دے دی ہے، کسی کو عزت نفس کو پامال کر دیا ہے، کسی کے بارے میں بہتان اور کسی کی زندگی کو اجیرن ہو گئی ہمارے، اور دو لفظوں سے، دو جملوں سے، کچھ کہے ہوئے، کسی کیے ہوئے کسی عمل سے کسی کے لیے وہ دنیا میں بہت تکلیف جھیل چکا، تو ہمارے معافی کے بول شاید وہ وقت اس کے لیے واپس نہیں لا سکتے، جیسے ہم اپنا اچھا وقت بھی واپس نہیں لا سکتے اور برا وقت ہم دور نہیں کر سکتے اسی طرح، لیکن اس کے شاید مرہم بن جائے، اس کی معافی شاید وہ اللہ کی تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ کو معاف کر دے، تو آپ کے گناہ بھی دھل جائے اور آپ کی شاید وہ پریشانی اور آزمائش دھل جائے۔ انسان کو ہر لمحہ اپنا محاسبہ کرتا رہے، احتساب کرتا رہے، سوچتا رہے، تو یقینی طور پہ وہ ایک کامیاب اور خوبصورت زندگی کی طرف گامزن ہے۔ روح کا سکون، دل دماغ کا اطمینان اور روح کی پاکیزگی، طہارت، اور اس کی معراج یہی ہے۔ روحانی اور باطنی ترقی کی یہی شکل انسان کے لیے سب سے بہترین ہے کہ اس کو دل، دماغ اور روح مکمل یکسوئی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہو اور وہ سکون میں ہو کہ اس کی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچ سکا یا نہیں، نقصان نہیں پہنچا، اور نقصان پہنچا تو اس کا ازالہ اور اس کی معافی طلب کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور اگر اچھائی کسی کے لیے کر سکتے ہیں تو کر دیں جو آپ کے اختیار میں ہے، اور اگر کچھ بھی نہیں کسی کے لیے آپ مالی، مادی، معاشرتی طور پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کے لیے، تو اس کی دکھ درد کا مداوا بن جائے، اس کی بات سن لیں، اس کے پاس اس کو اپنا کندھا فراہم کر دے جس پہ سر رکھ کے وہ رو سکے، تو یقینی طور پہ یہ بھی انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا دکھوں سے، غموں سے، بیماریوں سے اور جنگوں سے اور بہت زیادہ آفت زدہ ہو چکی ہے، بہت زیادہ زخم گزیدہ ہو چکی ہے، زخمی ہے انسانیت، میزائلوں، راکٹوں اور بہت جہازوں سے گرائے بموں سے پوری صفحہ ہستی سے بستیاں مٹ گئیں، لوگ لاکھوں میں، ہزاروں میں شہید ہو گئے، مر گئے، زخمی ہیں، بھوک، افلاس، غربت ہمارے ارد گرد اتنی پھیلی ہوئی ہے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کیا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں؟ اگر ہم کسی ایک انسان کی زندگی میں بھی بہتری لا سکتے ہیں، اس کو ہم کچھ علم دے سکتے ہیں اچھی چیز کا، اور اس کے دکھ درد سن سکتے ہیں، اور اگر اس کو تھوڑا سا مداوا بھی کر سکیں، اپنے وہ دیا جو اللہ کا دیے میں سے اس کو دے سکتے ہیں، تو ان سے بڑھ کے خوبصورت بات اور کیا ہوگی؟ اور یہ اصل میں ہمارا امتحان بھی ہے، اور ہمارے لیے شاید ہماری نجات کا، اس ابدی زندگی میں ہماری وہ نجات کا، ہمارے گناہوں کی معافی کا باعث وہی لمحے اور وہی باتیں اور عمل بن جائے جو ہم نے دوسروں کو آسانی دینے میں، ہم نے ان کے لیے خوشیاں تقسیم کرنے میں، ان کو مثبت سوچ دینے میں اور ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے میں صرف کر دیا۔ آئیے بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ ہم اپنا کردار اس معاشرے میں، اس دنیا میں اور اپنے گھر میں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے ارد گرد محلے داروں میں ارد گرد کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کہاں کس طریقے سے اپنے کیے ہوئے غلطیوں کو پہ نادم ہو کے اس وقت پہ اگلے سے معافی مانگ کے اس کی عزت نفس کو بحال کر سکتے ہیں، اور کہاں کب ہم نے کسی پہ بہتان لگا دیا، اس کے جج کر لیا، اس کے سر پہ منصف بن کے بیٹھ گیا جو کہ ہمارا اختیار نہیں تھا، تو اس منصفی کے لیے پہلے تو اس سے معافی مانگ لیں اور اس کام سے باز آ جائیں، تو ہم اپنے لیے بھی بھلا، سب سے پہلے ہم اپنے لیے بھلا کر رہے ہیں، یاد رکھیے، پھر ہم دوسرے کے ساتھ بھی اچھا کر لیں گے، اور انشاءاللہ یہی ہماری کامیابی اور فلاح کا باعث بنے گا۔ یہ سوچ کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا بہت شرف عطا کرے، آمین ثم آمین۔ جلد ملاقات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔